بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 15 جون ہے، بروز بدھ 2022. آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ڈسکشن کریں گے. وہ ہے پاکستان آرمی ایز دی سینٹر آف گریوٹی. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کی حفاظت اور سیکیورٹی کی ضامن ہے. سینٹر آف گریوٹی کا بیسک کنسپٹ ایک جرمن کلازویٹس تھا، اور اس نے اپنی ایک تھیوری پیش کی تھی. اس تھیوری میں اس نے بیسکلی ڈیفائن کیا کہ سینٹر آف گریوٹی ہوتی کیا ہے. تو میں آپ کو ایک خلاصہ بتاتا ہوں کہ سینٹر آف گریوٹی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دشمن کے اس طاقت کے سر چشمے پہ اپنی تمام تر طاقت اس پہ مرکوز کریں اور اس کو اس پہ اسٹرائک کریں تاکہ وہ کنٹری کولیپس کر جائے. تو عام معنوں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان کے جسم میں اسپائنل کارڈ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ کسی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ میں اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے تو انسان کولیپس کر جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے. تو یہی سینٹر آف گریوٹی ہے ایک انسان کے جسم میں، اور اسی طرح ایک ملک میں سینٹر آف گریوٹیز ہیں ہر ایک کے اپنی اپنی. اب پاکستان میں کیا ہے، ہمارے دو سینٹر آف گریوٹیز ہیں صحیح معنوں میں دیکھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان بنا لا الہ الا اللہ پہ، تو اس نے سب اکائیاں جو پاکستان میں ان کو متحد رکھا ہے پاکستانی نیشن کے طور پہ. سیکنڈ ہے پاکستان آرمی، جو ایک بائنڈنگ فورس ہے اس کنٹری میں، جس کو تمام قوم جو فوج کی طرف دیکھتی ہے، اور پاکستان آرمی ہی نے بھی ان سب لوگوں کو قوم کو جوڑ کے رکھا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان آرمی کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جب آزادی ہوئی تو اس وقت جو آفیسرز تھے یا مین تھے وہ برٹش انڈین آرمی میں تھے، اور وہی پاکستان میں ٹرانسفر ہوئے. تو فوج شروع ہی سے ایک منظم ادارے کے طور پہ فنکشننگ کر رہی تھی بنسبت اور جو ادارے تھے جو بعد میں بنے. اب ہوا یہ کہ فوج کا امپیکٹ اس طرح بڑھتا گیا کہ اب شروع میں مہاجرین آ رہی تھی، فوج کو اس میں بڑا رول تھا، ری سیٹلمنٹ میں فوج نے رول ادا کیا. انیشیل فلڈس میں پھر سبسیکوینٹ فلڈس جب آئے ہیں اس میں فوج کا بڑا اس میں رول تھا. نیچرل کلیمٹیز ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں فوج کو بلاتے رہے ہیں. پھر اس طرح ان ایڈ آف سول پاور میں فوج آتی رہی ہے. اور پھر ملک کی تعمیر اور ترقی میں اگر آپ دیکھے جائیں تو گلگت سے لے کے گوادر کراچی تک فوج کا ایک بڑا رول ہے، جس میں وہ کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، سب میں ہے. تو وہ فوج کا ایک امپیکٹ شروع سے رہا ہے. اب ہوا کیا ہے، آزادی ہوئی تو انڈیا نے جو ہے پاکستان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ کبھی قبول نہیں کیا. تو اس لیے شروع سے انڈیا از بیزی ان ہیچنگ کانسپریسیز اگینسٹ پاکستان تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے. اس کی مثال آپ کو دیکھ لیں کہ 1948 کی وار تھی، 65 وار ہے، 71 وار ہے، پھر سیاچن ہے، کارگل ہے، اور اس کے بعد ڈفرینٹ ایسکیلیشنز جو ہوئی وہ ہیں، اور دین LOC پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن وہاں پہ پھر نہ رکے انڈیا والے، آگے گئے، انہوں نے یہاں پہ ٹیررزم سٹارٹ کیا. آپ کو پتہ ہے ایسٹ وائل فاٹا میں، بلوچستان میں، اور سندھ میں، کراچی میں، اور گلگت بلتستان میں دی ٹارگٹ تھا کہ پاکستان کو یہاں پہ ٹیررزم کر کے پاکستان کو کمزور کیا جا سکے. تو ان کا کنسپٹ یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے. کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از دا کنٹری جو ان کے راستے میں کھڑا ہے اگینسٹ دیئر ہیجمینک ڈیزائنس. وہ پاکستان ان کو ریجن میں پولیسنگ کرنے نہیں دے رہا ہے، وہ پاکستان ان کو ریجن میں سپر پاور بننے نہیں دے رہا ہے، پاکستان ان کو سیکیورٹی کونسل میں ممبرشپ کے لیے سامنے کھڑا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ وہ پاکستان سے خوش نہیں ہیں، اور اسی لیے وہ نقصان پہنچا رہے. تو ان کے ساتھ اور بھی آگے کچھ لوگ مل گئے ہیں. اب جب یہ چیزیں بھی کی انہوں نے، مطلب ٹیررزم بھی کیا،
تو اس کے بعد بھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا، تو دین دے ریزارٹیڈ ٹو پاکستان وتھ ففتھ جنریشن وارفیئر اینڈ دی ہائبرڈ وارفیئر. اب اس میں کیا ہے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر از بیسیکلی کہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ اٹ از ناٹ کنٹیکٹ وارفیئر، اور اس میں یو کیری آؤٹ ایکٹیویٹیز وداؤٹ سینگ اٹ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کنٹری میں وہیں سے لوگ استعمال کیے اور انہیں کے تھرو اس کنٹری کو کمزور کرنے کی کوشش کی. سو دی لوکل ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ٹیررسٹ ان کو یوز کر کے، دس از ون تھنگ. اور سیکنڈ از دی ہائبرڈ وارفیئر. ہائبرڈ وارفیئر تھوڑا سا اس کا اسکوپ زیادہ ہے کہ ویئر از اے ملٹری اسٹریٹجی جس میں آپ یو امپلائی پولیٹیکل، کنونشنل، ارریگولر اینڈ سائبر وارفیئر کے ٹول سارے یوز کرتے ہیں تاکہ اس کنٹری کو آپ ڈسٹیبلائز کر سکیں اور اس کو کمزور کیا جا سکے بائی یوزنگ آل دیس مینس. اب جو ٹارگٹس انڈیا نے اس سلسلے میں سلیکٹ کیے ہیں، جو جس طرح ہم نے بات کی ہے، بلوچستان میں ان کے پراکسیز ہو رہی ہیں، ابھی بھی ایسٹ وائل فاٹا میں بھی وہاں پہ ان کے پریزنس سے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی وہاں پہ چل رہی ہے. سی پیک کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے سندھ میں بھی ابھی ریسنٹلی کچھ واقعات ہوئے ہیں، لاہور میں جو ہوئے ہیں. سو دے ہیو بین یوزنگ افغانستان. 9/11 کے بعد افغانستان واز بیسیکلی دی بیس، جہاں سے را واز بیسیکلی رننگ دی افیئرز آف افغانستان. وہاں سے وہ این ڈی ایس کے تھرو ساری ایکٹیویٹیز کروا رہے تھے. ابھی سنس وہاں پہ طالبان آ گئے ہیں تو دے ہیو شفٹڈ ٹو ایران. اب جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوئی ہیں، اٹ واز بیسیکلی واز دا سینٹر واز فرام ایرانین بارڈر، وہاں سے ہوا ہے. تو ابھی یہ ایک بگ کوشچن اس کے کیا ہے. سو آرمی، ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ آرمی ہے تو کسی بھی طریقے سے ان کو انگیج رکھا جائے، ان کو کمزور کیا جا سکے. لیکن اللہ کا شکر تھا کہ پاکستان، ابھی آپ دیکھیں وار آن ٹیرر سے بھی نکل آئے ہیں، اور ہر چیز میں ہم نکل کے ہم ایک سموتھ سیلنگ اب پاکستان کی ہے کہ پاکستان میں پیس ہے. اور پیس بیکاز پاکستانی قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور فالوڈ بائی پاکستان آرمڈ فورسز جن کے کافی لوگ شہید ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اسپیشلی آفسرس جو تھے جنہوں نے بیسیکلی لیڈ کیا تمام آپریشنس کو. اور ابھی جو ریسنٹ ایک اسٹڈی ہوئے ہے اس کے مطابق جو پاکستان آرمی کے جو آفسرس تھے ان کا زیادہ ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر رینکس. تو ابھی ایک امریکن پولیٹیکل تھنکر ہے کرسٹین فیر، اس نے اپنے ایک چیز میں ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کو گرانا ہے تو بلا شبہ پاکستان آرمی کو گرانا ہے، ٹو کلیپس پاکستان آرمی، تو پاکستان کی آرمی کو کلیپس کرنا ہے. لیکن اس نے کہا کہ مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آرمی اتنی اسٹرینتھ یہاں پہ پاکستان میں ہے ایز اے فورس بیہائنڈ دی نیشن، تو وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. پھر اور ایک امریکن اور پولیٹیکل تھنکر ہے اسٹیون کوون، اس نے یہ کہا کہ کچھ افواج جو ہیں اپنے بارڈرز کا دفاع کرتی ہیں، کچھ افواج ایسی ہیں جو اپنی ساکھ اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں اس کو مینٹین کرتی ہیں، اور کچھ افواج ایک آئیڈیالوجی کی پروٹیکشن کرتی ہیں. تو کہا پاکستان آرمی یہ تینوں کام کر رہی ہیں. سو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے آرمی کی امپورٹنس ہے. ابھی بیرونی طاقتیں ابھی خوش نہیں ہے، وہ بھی ہر طریقہ آزما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے پاکستان کو، کس طریقے سے پاکستان کو نقصان میں ڈالا جائے اور پاکستان کو کمزور کیا جا سکے. جس طرح بھی ہم نے بات کی تھی ففتھ جنریشن ہائبرڈ وارفیئر، تو سوشل میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ فیک پروفائلز بن رہے ہیں، ڈفرینٹ نیریٹیوز بن رہے ہیں، مین اسٹریم میڈیا اس میں یوز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا وہ. اور اس کے علاوہ یہ تو اب آؤٹ سائڈر، پاکستان کے اندر سے بھی لوگ جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر جو دے آر بینگ پیڈ، مطلب دی سو کال سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، پیڈ بلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، یا جو باہر جو کچھ ہمارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں وہ
فوراً الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں، تو پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش، اس میں ہمارے اپنے کچھ بھی لوگ شامل ہیں. تو سادہ سی بات ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، تو وہ پاکستان کے یقیناً خیر خواہ ہو نہیں سکتے ہیں کہ لیٹس ایکسیپٹ دس، کیونکہ وہ ایک بیرونی ایجنڈا کے لیے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ان کے مقابلے کے لیے، ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، تاکہ ہم مل کے ان جو بیرونی طاقتوں کے عزائم ہیں ان کو ہم کرش کر سکیں. اس کے لیے ہم سب کو مل کے رہنا ہوگا. اور ایک سروے ہوا تھا پروبلی چند سال پہلے، پل دیڈ نے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، اور ان کے سروے کے مطابق پاکستان آرمی واز دی اونلی بیسٹ انسٹیٹیوشن، جو ٹرسٹ وردی انسٹیٹیوشن تھا اکراس پاکستان. اس طرح لوگوں نے اس کو ووٹ کیا، تو لوگوں کا ٹرسٹ ہے پاکستان میں، اور اکارڈنگلی پاکستان آرمی کا ایک لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. اور اسی وجہ سے ہے کہ ان کے آرمی کا ایک نیشن بلڈنگ میں بھی بڑا رول ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں آرمیز کمزور ہوئی ہیں وہاں پہ کیا ہوا، ہمارے سامنے مثال لیبیا کی ہے، عراق کی ہے، یمن کی ہے، سوڈان دیکھ لیں، صومالیہ دیکھ لیں، اور بھی مسلم کنٹریز ہیں جہاں پہ وہاں کی آرمیز ویک تھی، تو ان کے کو یہ مسائل دیکھنے پڑے. ہم نے متحد رہنا ہے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اپنے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ فیمس سیئنگ ہے، there will always be an army in your country. If it is not yours, then it will be your enemies. تو ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے. تو امید ہے آپ کو یہ شارٹ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اگر ہو سکے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.